بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آپ دیکھیں ہر حالت کی اپنی دعا ہے. لیٹنے کی دعا اور نیند سے بیدار ہونے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا اور صبح شام کی دعائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھیں، قدم قدم پہ ان کی دعائیں ہیں، مناجات ہے اللہ تعالیٰ سے. دعا کے بارے میں کافی سارے فضائل ہیں. احادیث مبارکہ میں ان کے بہت سارے فضائل آئے ہیں، ہمیں ترغیب دی ہے، ہمیں تشویق دلائی ہے. تو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے الدعاء مخ العبادہ. دونوں روایتیں ترمذی شریف کی ہیں. تو ایک میں ہے کہ مخ العبادہ، عبادت کی مغز ہے، اور ایک میں هو العبادہ. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے افضل العبادت الدعاء، افضل العبادت الدعاء. یہ مسند احمد کی روایت ہے، اس میں افضل العبادت قرار دیا گیا ہے. دراصل انسان جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے کوئی درخواست کرتے ہیں، تو یہ ظاہر میں تو دو ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں، یا کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، دل سے مانگتے ہیں. اور یوں تو ہماری عادت ہے کہ ہم دعا کر لیتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے مانگنے کی اس میں بہت بڑی معنویت ہے، اور یہ حقیقت میں مخ العبادہ ہے. آپ دیکھیں جب ایک تو انسان دعا میں جب صحیح معنوں میں دل سے اللہ سے مانگتے ہیں، اپنی ذاتی حاجت ہو، دنیا کی کوئی حاجت، جس نوعیت کی حاجت ہو، اللہ کے سامنے جب اپنے حوائج رکھتے ہیں تو وہ بالکل ڈائریکٹ ہوتا ہے اللہ سے، کوئی درمیان میں نہیں ہوتا. براہ راست اللہ سے فریاد کرتے، اللہ سے وہ اس کی کلام ہوتی. کس سے بات کرتے ہیں؟ اللہ سے بات کرتے براہ راست. دیکھیں بہت سارے عبادت ایسی ہوتی ہے کہ ہم اس میں مشغول رہتے ہیں، دوسری عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. اس میں دل کے نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے وہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں انسان. تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ براہ راست کیا ہوتا ہے، انسان کا لنک ہوتا ہے. اور جب وہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں، مثلا ہم پشتو میں مانگتے ہیں، کوئی اردو میں مانگتے ہیں، کوئی انگلش میں مانگتے ہیں، کوئی فارسی میں مانگتے ہیں، کوئی عربی میں مانگتے ہیں، لیکن جب وہ درخواست کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دل میں چپ چپ کے اللہ سے درخواست کرتے ہیں، تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ میرا رب سننے والا ہے، میرا رب سننے والا ہے، میرا رب جو ہے وہ جاننے والے، سمجھتے ہیں کہ میں جس زبان میں بھی بات کر لوں وہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. اور وہ قادر مطلق ذات ہے، ورنہ کوئی عاجز سے نہیں سوال کرتا. وہ کہتے ہیں قادر مطلق ذات ہے، وہ انشاءاللہ اس کے سامنے پھر کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا جب وہ فیصلہ فرمائے کہ ٹھیک ہے. وہ کن فیکون ہوتا ہے، پھر اس کا جو
ان کا ارادہ ہو جاتا ہے تو کام وہی ہو جاتا ہے. تو یہ انسان یقین ہوتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے خود کہتا ہے کہ میں اپنے گناہ کے اعتراف کرتے کہ میں مجرم ہوں، اور اعتراف کرتے کہ میں ظالم ہوں، لیکن ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت کریم ذات ہے، بخشش والا ہے. وہ ان چیزوں سے اس کو نہیں دیکھتا ہے، وہ درخواست قبول کرتے ہیں. تو دیکھیں اسی طرح بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سب چیزوں کا اعتراف ہوتا ہے. اصل سب چیزوں کا اعتراف ہے. تو بڑی معنی ہے دعا میں. اس وجہ سے جو لوگ کثرت سے دعا کرتے ہیں اللہ سے، اس سے تعلق مع اللہ بڑھ جاتا ہے، تعلق مع اللہ بڑھ جاتا ہے. ان کے ساتھ انسان کا اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں چھوٹے چھوٹے باتوں میں فرماتا ہے کہ تسمہ بھی آپ کے وہ ٹوٹ جائیں وہ بھی اللہ سے مانگے. ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع ہو. انسان سراپا احتیاج ہے، ہر وقت محتاج ہے، ہر چیز میں محتاج. اور وہی جو حاجات کو پورا کرنے والا ذات جو ہے وہ ایک رب العالمین، وہ جس کے ذریعے سے بھی پورا کرے، لیکن پورا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں. ان کا اللہ تعالیٰ کے فیصلے جب ہوتا ہے تو وہ ذرائع بھی پیدا کرتے ہیں، وہ اسباب بھی مہیا فرماتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے وہ جس سے. لیکن ہماری پھر حد درجے ہماری جو بے وفائی کہیں، ہم حد درجے ہمارے ضعف کہیں، اللہ سے مانگ کے کوئی چیز عطا کرتے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کوئی براہ راست تو نہیں دیتے. وہ تو کسی پردے کے پیچھے کسی کی ذریعے سے کسی کے واسطے سے وہ اسباب پیدا فرما دے. تو ہم پھر کیا ہوتے ہیں؟ ہم پھر لوگوں کی طرف نسبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف جو ہم اللہ کے سامنے درخواستیں پیش کرتے تھے انہوں نے منظور کی تو ہم بھول جاتے اپنے رب کو. تو یہ ہماری بے وفائی ہوتی ہے. ہماری کیا ہوتی ہے؟ بے وفائی ہوتی ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ہاں بہت مقام ہے کس کی؟ دعا کی. اس کے ہاں اتنے عزیز ہے اور اتنے قابل قدر ہے کہ کوئی اس کے برابر کیا ہے؟ کوئی چیز نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایسے عظیم ذات ہے، ایسی کریم ذات ہے کہ مخلوق سے جب مخلوق ویسے انسان ویسے دیتے ہیں، لیکن جب مانگتے ہیں تو پھر عموماً لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے تنگ ہو جاتے ہیں، دیتے رہتے ہیں. لیکن جب مانگا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بوجھ پڑ جاتے ہیں اس پہ، اور پھر کبھی غصے ہوتے ہیں، کبھی کیا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ مہربان ذات ہے کہ وہ بندے کے مانگنے سے، درخواست کرنے سے خوش ہوتے ہیں، اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں کہ میرے علاوہ کون ہے بڑا کہ آپ اس کے در پہ حاضر ہوتے ہیں. کس سے مانگتے ہیں؟ کس کو دیکھا ہے آپ نے؟ کون حاجت روا ہے کہ اس کے پاس آپ جاتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے سوال نہیں کرتے، درخواست نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جو اس پہ کیا ہوتے ہیں؟ اس پہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. غیر اللہ کے در پہ جب دیکھتے اپنے بندے کو، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتا کہ سب کچھ میں نے دیا، آپ کا تو وجود ہی نہیں تھا، میں وجود دیا، اتنے نعمت دی، دنیا اور یہ سارے آسمان و زمین میں نے پیدا کی، تمام حاجات میں پوری کر رہا ہوں، پتہ نہیں کس در پہ آپ دھوکے مار رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ بندہ کسی دوسرے کے در پہ حاضر ہو، دل سے حاضر ہو یا ظاہری طور پہ حاضر ہو. تو دعا جو ہے بہت بڑا خزانہ ہے. دعا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ. جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے. وہی سے تو ملتا ہے. اور جس اللہ تعالیٰ کے ہاں جب اللہ سے آپ مانگتے ہیں تو ان کے ہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے ناممکن ہے. وہ تو ہر چیز آپ عطا پہ قادر ہیں، خزانے ہیں، نہ کچھ کم ہوتا ہے ان کی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ
وما ننزلہ الا بقدر معلوم. اللہ تعالیٰ جب سب کچھ ہے، اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے. تو اس لیے جب یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کیمیا سیکھا ہے انہوں نے، تو وہ کہتے ہیں بس میں جب بھی ضرورت ہو میں سونا بناؤں گا، تو گر ہے. جس کو یہ گر آ گیا کہ وہ ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع کرتے، اللہ سے مانگتے ہیں، بس اس کے تو سارے کام ہو ہی گئے. کیونکہ ایسا اس کو ایسا در کی طرف اس کی رہنمائی ہوئی کہ وہاں اس سے وہاں کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں کہ اس کا حل نہ ہو. ان کے پاس دنیا کے بادشاہوں کے پاس آپ کی بڑی اچھی تعلقات ہو، لاکھوں کروڑوں چیزیں ہیں کہ ان کے پاس کوئی علاج نہیں ان کا، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو تو اس کے در میں تو کوئی چیز ایسی نہیں کہ اس کا ان کے پاس کوئی حل نہیں. تو اس وجہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ. ترمذی شریف کی روایت ہے. اور اسی روایت میں ایک روایت یہ ہے کہ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ عظیم بادشاہ ہے، اس کو اپنے شان کے مطابق جو ان سے مانگنے کی چیزیں ہوتی ہیں وہی اچھی لگتی ہے. دیکھو گناہ کی بخشش ہے، کس کی دنیا میں کوئی ایک ایسا ذات ہے کہ وہ گناہ کو بخش دے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ جل سوا کوئی نہیں. لا یغفر الذنوب الا اللہ، کوئی اور ذات نہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے. عافیت عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مختلف تعبیرات مختلف انداز میں ہماری رہنمائی فرما چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کے سوال کریں، اللہ سے فضل کے سوال کریں. کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے اعمال کے مطابق ہم سے معاملہ کرے تو ہم تو سزاوار ہیں. ہم تو اگر مجرم ہے تو ہم قانون کا معاملہ کیا جائے تو ہمارا تو بیڑا ہی غرق ہے. لیکن فضل کا معاملہ کرے تو وہ اس کا احسان ہے. اس کا کیا ہے؟ اس کا احسان. تو ایک تو فضل، اللہ تعالیٰ سے فضل کے سوال کرنے چاہیے. یا رب العالمین ضابطے کا معاملہ نہ فرمائیں اور قانون کا معاملہ نہ کریں. قانون کے مطابق کہ ہم فعل ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم کیا ہے، ہم اعتراف کرتے اپنے اس کے جرم کی، تو لیکن فضل کی درخواست کرتے ہیں. اور ایک عافیت کے سوال اللہ سے. عافیت اتنی جامع دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے کہ اس میں تمام خیریں ہیں اور شرور سے پناہ ہے. عافیت ایک ایسا لفظ ہے عربی کا کہ تمام دوسری جو زبانیں ہیں اس کی صحیح معنی کی جو حق ادا کرے اس سے عاجز ہے. اس سے کیا ہے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بہت زیادہ ہے اللہم انی اسألک تمام العافیہ و دوام العافیہ و شکر علی العافیہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، انہوں نے کہا کہ لیلۃ القدر کا پتہ چلے تو کون سی دعا کرو؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. دیکھ عافیت اور اللہ تعالیٰ کی درگزر. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو دعاؤں میں یہ کیونکہ بہت جامع دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ہاں دعا میں ہم بعض چیزیں ایسے ہیں کہ اس کا ہم خیال رکھیں. تو دعا کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں. دعا کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں. تقریباً احادیث مبارکہ میں جو آئے ہیں 4 شرائط ہیں دعا کی قبولیت کی. پہلا شرط جو ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ الیقین بالاجابہ. الیقین بالاجابہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. یہ حاکم نے روایت کی ہے، رواہ الحاکم. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں لیکن یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ قبول کریں گے. دیکھیے عموماً ہماری یہ غلط فہمی
کہیں یا ہماری ناسمجھی کہیں یا جہالت کہیں، ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں تو میں تو گناہ گار ہوں، اور گناہ گار ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جل جو دعا کیا کرتے ہیں قبول کرتے ہیں. اور اگر ہم یہ بدگمانی کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا کیا سنے گا تو یہ تو پہلی سے آپ کا یقین نہیں ہے. عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی گناہ گار ہے تو میرے گناہ گار کا وہ کیا فریاد سنے. اللہ تعالیٰ جو خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگے میں دوں گا، تو کیسے نہیں دیں گے؟ جب یہ بدگمانی ہے تو اس بدگمانی کے مطابق معاملہ کیا جائے گا. انا عند ظن عبدی بھی، تو پھر اس طرح ہی معاملہ کیا جائے گا جس طرح گمان رکھو گے. اگر گمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کریم ذات ہے، وہ رحیم ذات ہے، خود فرما چکے کہ مجھ سے مانگے، جب مجھ سے نہیں مانگتے تو میں ناراض ہوتا ہوں، تو کیسے قبول نہیں کریں گے؟ تو اس وجہ سے کیا ہونی چاہیے؟ پہلی بات یقین. دوسری شرط یہ ہے عدم الاستعجال. کیا؟ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے دعا میں. دعا میں کیا نہیں ہونی چاہیے؟ جلد بازی. جلد بازی کا مطلب یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل. آپ لوگوں کے دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں کہ دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن جب تک تم کیا نہ کریں؟ جلد بازی نہ کریں. اور جلد بازی کی جو تشریح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما چکے ہیں، یقول دعوت فلم یستجب لی. وہ یوں کہتے ہیں کہ دعا میں نے کی لیکن کیا نہیں ہوئی؟ قبول نہیں ہوئی. دعا کی، دعا قبول نہیں ہوئی. یہ دعا کو ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، یا دعا کی قبول نہیں ہوئی، بس اسی پہ آمین ہوتے کہ قبول نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، یہ اللہ پہ بدگمانی ہے. تو اسی لیے کبھی ایسا نہ کہیں کہ جب دعا کی ہے تو کہتے ہیں میں نے دعا کی وہ قبول نہیں ہوئی، وہ دعا قبول نہیں ہوئی. تو اس بات کا خیال رکھا جائے. تیسری شرط یہ ہے حضور القلب. ایسے دعا نہ ہو کہ قلب غیر حاضر ہے، آپ عام بات چیت کرتے ہیں، کوئی دھیان ہے نہیں، بس ویسے زبانی کچھ کہتے ہیں. یہ دعا ہے اللہ سے درخواست کرنی ہوتی ہے. ایک ہی سوال کرے دل سے اللہ سے مانگی کہ یا رب العالمین یہ کام کر لیں. جتنا آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتے ہو اتنا متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف. تو اس طرح نہ کرے کہ وہ جو عام ایک روایتی ورد سیکھا ہے بس پتہ نہیں ہوتا، گردان کرتے، اس طرح نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے کیا ہو درخواست. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. خبردار، اللہ تعالیٰ جل جلالہ دعا قبول نہیں فرماتے کس کے؟ اس کی دعا کہ وہ من قلب غافل لاہن، لاپرواہی کے ساتھ کرتے ہیں اور غفلت کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی دھیان نہیں، حضور القلب نہیں ہے، دل حاضر نہیں. اس طرح نہ ہو. چوتھی شرط یہ ہے الجزم فی الدعا. الجزم فی الدعا، دعا میں تشکیک نہ کرے کہ یا اللہ اگر آپ چاہتے تو یہ کرے، اگر نہیں چاہتے تو نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وہ کی ہے، اس کی وضاحت فرمائی، لا یقل احدکم اللہم اغفر لی ان شئت. آپ اس طرح نہ کہیں کہ یا اللہ آپ مجھے معاف کرے اگر آپ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے کون رکاوٹ ہے اور کیا رکاوٹ ہے؟ اس سے تو جزم کے ساتھ سوال کرے کہ یا رب العالمین یہ کر دے، یہ کروائیں یہ کام ہمارا. سمجھ آئی بات؟ تو اس طرح کر. اور باقی کچھ تفصیل روایت ہے لیکن اس کے آخر میں یہ وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ. یہ بخاری شریف کی ہے اور مسلم میں اس طرح کے ہے، وفی روایت وَلَكِنْ لِيَعْزَمِ الْمَسْأَلَةَ، وَلَكِنْ لِيَعْزَمِ. اسی طرح نہ کرے کہ یا اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ کریں، نہیں، بلکہ آپ کیا کریں؟ جزم کے ساتھ سوال کرے کہ یا رب العالمین مجھے معاف کر دے.
مجھے یہ مجھے عطا کر دے، اسی طرح سوال کریں. اس طرح نہ کہ یا اللہ اگر آپ چاہتے تو بیٹا دے، نہیں چاہتے نہ دے. نہیں، یا اللہ بیٹا دے، کیا کرے؟ بیٹا دے، صحت دے. اس طرح سوال کریں. ہم محتاج ہیں نا، تو محتاجوں کو مانگنا ہوتا ہے. خدا کے سامنے کیا بڑائی بیان کرنی. تو یہ شرائط ہے، اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے. یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے، اور جلد بازی نہ ہو کہ دعا قبول نہیں ہوئی، اور دل حاضر ہو اور جزم ہو. کیا ہو؟ جزم ہو کہ بس یا اللہ ہی دے دیں. عموماً لوگوں کو غلط فہمی یہاں سے ہوتی ہے کہ، اور وہ اس لیے پھر یہ کہتے کہ میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی. اور آپ لوگ بھی کہیں گے کہ ہم بہت سارے دعائیں تو ایسی ہے کہ جو ہم نے مانگی اللہ سے اور وہ ہم نے دیکھی قبول ہوئی. بہت سارے دعائیں ایسی ہے کہ وہ ہم مان چکے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ قبول ہے یا نہیں. اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی وضاحت فرما چکے ہیں، ہمیں بتا چکے ہیں، ہمیں سمجھا چکے ہیں. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں. دعا کی قبولیت کی، ایک تو دعا کی قبولیت کی شرائط ہے، ایک دعا کی قبولیت کی کیا ہے؟ صورتیں ہیں. تو دعا کی قبولیت کی صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کی جو خواہش ہے اسی کے مطابق معاملہ ہو جائے. جو خواہش ہے اسی کے مطابق معاملہ ہو جائے. کسی سے آپ پناہ چاہتے ہیں، پناہ مل گئی. کسی کو آپ چاہتے ہیں، وہ مل گئی. ایک صورت قبولیت کی یہ ہے. ہمارے ہاں قبولیت کی بس ایک ہی معنی ہے کہ یہ چیز مانگ رہا تھا وہ مل گیا، بس ٹھیک ہے، مجھے جی بس دا قبول ہے اس خبر. تو ہمارے ہاں قبولیت کی فقط ایک معنی، لیکن احادیث مبارکہ میں صرف ایک معنی نہیں. قبولیت کی اور بھی صورت ہے. قبولیت کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آخرت میں ذخیرہ کرتے ہیں. آپ مانگتے ہیں، بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگتے ہیں، اس کے بیٹے نہیں ہوتے، رو رو کے مانگتے ہیں. اور مختلف لوگ اللہ تعالیٰ کیا جب منظور ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ تب عطا کرتے ہیں. لیکن اس کی ایک درخواست بھی ضائع نہیں ہوتی، وہ سب کو جمع کیا جاتا ہے. کہاں؟ تو آپ تو مسلسل کما رہے ہیں. آپ نے تو اس بیٹی پہ بہت کمایا. اگر یہ بیٹا ہوتا پھر درخواست نہیں کرتے آپ. اور کوئی آپ کی بیماری ہے، کوئی آپ کی پریشانی، اس کی وجہ سے ہر وقت اللہ کے سامنے روتے ہیں، ورنہ پھر روتے بھی نہیں تھے. تو وہ تو بہانہ بن گیا، آپ کو بڑا خزانہ مل گیا آخرت میں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ پتہ نہیں کتنے آپ کو دی ہے. جب آخرت میں بہت سارے جب لوگ، ایک روایت میں ہے کہ جب بعض لوگ آخرت میں بہت بڑے بڑے اعمال دیکھیں گے، اجر دیکھیں گے، تو وہ سمجھیں گے کہ یا رب العالمین یہ میرے عمل نامے میں کہاں سے آ گیا، یہ تو میں نہیں کیا ہے. تو اس کو بتایا جائے گا کہ بھئی یہ وہ آپ کی دعائیں ہیں جو آپ کا خیال کیا تھا کہ وہ قبول نہیں ہوئی، وہ یہاں ذخیرہ ہوئی. تو وہ کہیں گے کیونکہ انسان تو لالچی ہے اور پوری زندگی تو وہیں گزارنی ہے، تو وہ کہیں گے کہ کاش کوئی ایک سوال بھی قبول نہیں ہو تو سب ذخیرہ کیا جاتا. یہ تو بڑا احسان ہوا میرے ساتھ، میرے لیے تو بہت مہربانی کا معاملہ ہوا میرے ساتھ. تو دیکھیں، ایک صورت یہ ہے کہ آپ مانگتے ہیں اللہ جمع کرتے، آپ مانگتے ہیں کوئی اور جمع کرتے آپ کے لیے، اور یہاں جو آپ مانگتے ہیں اس سے لاکھوں کروڑوں گنا بہتر جمع کرتے ہیں. تیسری صورت قبولیت کی ہے کہ اس کی برابر کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ جل جلالہ ٹال دیتے، ہٹا دیتے ہیں. دیکھیں، ہر گناہ کی ایک وبال ہوتی ہے، مکافات عمل ہوتا ہے. ہم کم مجرم تو نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی حضور ہم کم نافرمانی، کوتاہی، غفلت والے لوگ تو نہیں، بہت سارے غفلتیں کرتے ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کی جو سزا ہے وہ تو ہمارے اوپر لاگو ہو چکی ہے. لیکن اس اسلام میں ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں، کوئی چیز مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ عطا کرے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مصیبت خود واجب کیوں ہے، یہ ٹال دیا جائے تو اس کے لیے بہتر ہے. تو ہم درخواست کرتے اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہ چیز تو نہیں عطا کرتے، اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں. تو یہ تو بڑی چیز ہوتی ہے. انسان کیا سمجھتے اپنے خیر و شر کو؟ تو فائدہ ہوا، فائدہ نہیں ہوا، فائدہ ہوا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلے میں کوئی اور چیز عطا کرتے ہیں.
بیٹا ہے بیمار ہے، آپ سے کوئی چیز مانگتے ہیں کہ یہ دے دیں، جب وہ مانگتے ہیں تو کوئی آپ اور چیز دیتے کہ یہ لے لیں، وہ پھر بھی ضد کرتا ہے کہ وہ دے دے، پھر اور چیز دیتے ہیں، تو یہ جو اور ملتا ہے وہ اسی رونے پہ ملتا ہے ان کو۔ تو اسی لیے جب ہم اللہ تعالیٰ سے مقرر مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو اور چیزیں عطا کرتے ہیں، اور نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں دعا کی قبولیت کی صورت کیا ہوتی ہیں، تو بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، سارے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ہاں ایسے لوگوں کے بارے میں آتے ہیں کہ جس کے کھانا پینا حرام ہو، جس کے لباس حرام ہو، جس کے کیا ہو، اس کے خون اور گوشت کیا ہے یہ حرام سے ہے، تو اس کی فریادی سن، ایک حرام مال بڑا کیا ہے، دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ تو یہ جو دعا کی قبولیت کی صورت ہے یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، اور احمد نے رواہ احمد مسند احمد نے روایت کی ہے اس کو، اور ترمذی شریف میں بھی کچھ ذکر ہے اس کی۔ احادیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات بھی بتائے ہیں، وہ تو میں تفصیل سے عرض نہیں کرتا، صرف وہ میں ویسے شمار کرتا ہوں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں بھی آیا ہے، افطاری کے وقت دعا کی قبولیت کے بارے میں بتایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں۔ تہجد کے دعائیں جو ہیں وہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ درخواست قبول کرتے ہیں۔ بین الاذان والاقامہ، اقامت اور اذان کے درمیان بیچ کا جو وقفہ ہوتا ہے یہ بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں جب صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں مجاہدین، وہ وقت ہوتے ہیں۔ بارش کی جو ابتدا ہوتی ہے، بارش کے وقت، اس وقت یہ خاص قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں۔ اور جمعہ کے جو آخری وقت گھڑیاں ہیں اس میں جو ایک ساتھ ہے اس میں قبول ہوتی ہے۔ سجدے کی حالت میں نوافل میں جب آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں یہ ہے۔ اور زمزم پیتی وقت، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جو وہ قبول کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے ماء الزمزم لما شرب له، ماء الزمزم لما شرب له، ماء زمزم جس نیت سے آپ پیتے ہیں اسی کے لیے ہو کر اسی کے لیے کیا ہو جاتا ہے، کافی ہو جاتے ہیں، اور بڑا مشاہدہ ہے اس چیز کا۔ اور بعض اشخاص ایسے ہوتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں خاص طور سے قبول ہوتے ہیں، جیسے کہ دعاء الغائب للغائب، غائب کی دعا، حدیث میں خاص صراحت آئی اس بات۔ آپ یہاں ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے متعلقین کو دعا کرتے، وہ حاضر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دیتا ہے، ان کو بھی کیا کرتے ہیں، ان کے حق میں بھی قبول فرماتے ہیں۔ والدین کی دعا بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اولاد کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ مظلوم کی دعا، مظلوم کی فریاد فوراً آج پہ پہنچ جاتی ہے۔ اور مسافر کی دعا، مسافر کی اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ بعض مواضع قبولیت ہوتی ہے، یہ تو اشخاص ہے، بعض کیا ہوتے ہیں جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں قبولیت کی جگہ ہوتی ہے، جیسے کہ ملتزم ہے، اس پہ حدیث میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ خاص جو حجر اسود اور جو کعبہ کی جو دروازے اس کے بیچ جو جگہ ہے وہ خاص جگہ کیا ہے، مقام ایسے کہ وہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ درخواست قبول فرماتے ہیں۔ اور صفا مروہ ہے، اسی طرح بہت سارے جگہ ایسے ہیں کہ وہاں کیا ہوتی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ جو دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس میں ہمارے اکابر جو ہے وہ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ بھی ایک جگہ لکھ چکے ہیں، ابھی میرے ذہن میں نہیں کہاں لکھا تھا، لیکن میں ان کی کتاب میں غالباً آپ بیتی میں وہ لکھ چکے ہیں کہ ہم یہ عادت بنائیں، ایک تو دعا کی تو ایسی بھی عادت ہونی چاہیے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں وہ بڑی جامع ہیں، ایک تو جامعیت بہت زیادہ ہے اس میں، ایک دعا ہو، ایک دعا بھی آپ کر لینا اس میں دنیا اور آخرت کی چیزیں ہوتی ہیں، عجیب دعائیں ہوتی ہیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب کی دعائیں ہیں، اور اللہ کے محبوب کی دعائیں ہیں تو اس کو پسند بہت ہے کہ میرے محبوب کے کلام، کس کے کلام ہے؟ ظاہر بات ہے آپ جب دعا کرتے ہیں تو کس کے کلام ہوتا ہے؟ محبوب کے کلام ہوتا ہے، تو اللہ کا محبوب ہے اس کے کلام ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو محبوب کا کلام کیا ہوتا ہے؟ پسند ہے، قبول کر لیتے، تو قبولیت کے زیادہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک تو آپ یہ کر لیں، اس کے لیے جو والد صاحب کی وہ ہے نا کتاب مناجات الفقیر، آپ لوگ پڑھتی بھی ہیں، اس کا آپ معمول بنائیں، بڑی زبردست قسم کے جامع ترین قسم کے دعائیں اس میں کیا کی ہیں، اور بڑے زبردست قسم کی اس میں ترتیب بھی دی ہے،
قرآن وہ ہیں جو دعائیں ہیں پہلے اس کو رکھا ہے، پھر حدیث میں رکھا ہے، پھر اس میں جو زیادہ اس میں صحیح اس کو رکھا ہے. بہرحال آپ اس کا اپنی زندگی کیا بنائیں، معمول بنائیں، اور پھر اس میں ایک کوشش کریں ضرور. آپ دیکھیں ایک دعا تو اس طرح ہوتی ہے نا کہ آپ جیسے کہ کوئی منزل پڑھتے ہیں اس طریقے سے دعا آپ پڑھنی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کے طریقے سے زیادہ نہ ہو، اس کی معنی نیچے لکھی ہے. خیر ہے، عادت بنانے کے لیے کچھ حصہ منزل کے طور پہ آپ باقاعدہ پڑھیں. اس طرح کچھ دعائیں آپ ایسا کریں کہ روزانہ آپ کا 3-4 دعائیں تو ایسا کروں کہ میں کیا کروں، اس کی معنی بھی کیا کروں، وہ بھی مجھے سمجھ آ جائے. اس کی ایک دفعہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، پھر آپ جب دعا کریں گے نا تو وہ آپ کو وہ معنی یاد ہوگی، تو آپ اللہ تعالیٰ جیسے بڑی لجاجت کے ساتھ اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے، درخواست کریں گے. تو اس وجہ سے دعا جو ہے ہمیں دعا کی عادت ہونی چاہیے، اور دعا میں دل میں اللہ سے مانگے، زبان سے مانگے. ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ سے کیا کریں، باتیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہیں. تو انشاءاللہ یہ خزانہ ہے. یہ کیا ہے، یہ خزانہ ہے، یہ ذکر بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے، یہ اللہ سے تعلق کی جوڑنے کے کیا ہے، مضبوطی کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ خیرات و برکات کا خزانہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. من نہیں ہوا تھا.